السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سپارہ نمبر 19 ہے، سورۃ الفرقان ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 58 تا 60 ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ لوگو اس ذات پہ بھروسہ کرو، اس ذات پہ توکل کرنا سیکھو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آنی۔ توکل اور بھروسے کے قابل صرف وہی ذات ہے، اللہ، جس پہ موت نہیں ہے۔ ان آیات میں دو احکام ہیں، ایک توکل کا حکم ہے اور ایک تسبیح کا حکم ہے۔ اختصار کے ساتھ سمجھی، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل بھروسہ کرنے کو۔ اللہ پہ توکل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہم نے زندگی اسباب کو اپناتے ہوئے گزارنی ہے، تو دنیا میں کوئی بھی جائز کام کرتے ہوئے اس کام کے لیے جو اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کام کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا کہ آگے اس سے کیا نتیجہ برآمد کرنا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کا نام توکل ہے۔ اگر ایک بندہ اسباب اپناتا ہی نہیں جی مجھے تو اللہ پہ توکل ہے، وہ خود ہی مجھے کھانا کھلا دے گا، تو بھائی کھانا کھانے کے لیے بھی منہ کھولنا پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ بندہ منہ بند کر کے بیٹھے، بس میرا تو اللہ پہ توکل ہے، وہ اللہ ہی کھلائے گا، میں تو متوکلین میں سے ہوں، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو کھانے پینے کے لیے یا دنیا کا کوئی بھی جائز کام کرنے کے لیے، ترقیاں لینے کے لیے، ملازمت لینے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ پہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے مجھے اپنی قوت بازو پر اعتماد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی توکل نہیں کرتا، وہ بھی متوکل نہیں ہے۔ توکل ہے دستیاب وسائل اور ذرائع کو اختیار کرنا اللہ کے حکم سے، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، بس یہ توکل ہے۔ توکل کے یہی دو ستون ہیں، جائز دستیاب وسائل کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا۔ ان دو ستونوں میں سے ایک بھی گرے گا، توکل کی تعریف صادق نہیں آئے گی، بندہ متوکلین میں سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اسباب کو اختیار کرنا یہ تدبیر ہے، اور تدبیر کرنا اللہ کا حکم ہے، تدبیر اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا یہ توکل ہے، اور پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ برآمد ہو من جانب اللہ، یہ تقدیر ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ توکل کیا ہے، تدبیر کیا ہے، اور تقدیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اتنی بات کافی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کرو جس پہ موت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید۔ ایک حکم ہو گیا، دوسرا حکم وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اللہ اکبر، اور اس ذات کی تم تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ دراصل یہاں حکم ایک ہے، لیکن اس حکم کے دو اجزاء ہیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے۔ ان کو آپ الگ الگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دراصل دو حکم ایک ساتھ ہیں، تو کل تین حکم ہوئے، ایک تسبیح کا ہوا اور ایک تحمید کا ہوا۔ ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اعمال میں، اپنے اختیارات میں، اپنے حقوق میں پاک اور منزہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام عیوب سے پاک۔ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون،
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، شاید یہ جملہ بھی ہے قرآن میں. لا الہ الا اللہ. اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ کفر سے پاک ہے، کوئی ذات میں شریک نہیں، صفات میں شریک نہیں. آنکھ کی خیانت کو وہ جانتا ہے، آنکھ کی دیانت کو وہ جانتا ہے، دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو وہ جانتا ہے، دل کے منصوبوں کو وہ جانتا ہے، دل کی سازش کو وہ جانتا ہے، دل کے اندر آنے والے، دل و دماغ میں آنے والے خیالات کو وہی جانتا ہے. اس جاننے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ وہ موجود ہے. اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ تم نے کہنا نہیں تاکہ پاکی بیان ہو. وَسَبِّحْ. اور تیسرا حکم، یہ دونوں ایک ہی حکم ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے حکم کے دو اجزاء، یہ ان کو الگ الگ کر لیں. تیسرا حکم ہو جائے گا تعریف کرتے ہوئے. تعریف، اس پہ پہلے بات ہماری ہو چکی ہوئی ہے غالباً، یا پہلے نشستوں میں ہو چکی ہوئی ہے، گزشتہ نشستوں میں، سال کی نشستوں میں بھی، بلکہ اس گزشتہ جمعے میں جو سورۃ الفاتحہ کا میں نے خلاصہ بیان کیا، اس پہ الحمدللہ پہ ہم نے خوب بات کی ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں. بھائی تعریف ہی اللہ کو جچتی ہے. جس چیز کو تعریف کہتے ہیں نا، وہ تعریف کا مستحق اللہ ہے. باقی جس کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ خدا کی دین سے اس کی تعریف ہوتی ہے. اللہ اکبر. تعریف بھی پھر خدائی. باپ کی تعریف باپ ہونے کے تناظر میں ہوتی ہے، 73 کے آئین کی تعریف 73 کے آئین کے تناظر میں ہوتی ہے. ٹھیک. ماں کی تعریف ماں کے ہونے، ماں کے تناظر میں ہوتی ہے. اللہ کی تعریف اس کی الوہیت کے تناظر میں ہوتی ہے. اب اللہ کی تعریف کریں گے، وہ تعریف کسی اور پہ فٹ نہیں آنی چاہیے. میری آنکھ، میری تقدیر کا مالک اللہ، تخت سلطنت پہ بٹھانے والا اللہ، تخت دار پہ چڑھانے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا بھی اللہ، دونوں دینے والا بھی اللہ، دونوں نہ دینے والا بھی اللہ. دینے والا اللہ، دے کے چھیننے والا اللہ، چھین کے واپس دینے والا اللہ. یہ ساری صفات صرف ایک اللہ کو جچتی ہیں بحمدہ. یہ بھی بات ہو گئی، 3 احکام ہو گئے. اگلا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. یہ اللہ خبر دے رہے ہیں. وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو خود ہی کافی ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر، بلکہ اس سے بھی اگلی بات کی گئی ہے. یعنی دونوں باتیں ہیں. ایک تو اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ اس کا باخبر ہونا ہی کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ کا شاہانہ نظام ہے. اللہ نے عدالتی تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں دنیا کی سطح پر بھی. کرامن کاتبین رکھ دیے ہے. جسم کا رواں رواں شہادت دے گا بندے کے بارے میں، بندے کے حق میں یا بندے کے خلاف. جہاں جہاں اس نے گناہ کیا، نیکی کی گئی، وہ زمین شہادتیں دے گی. سمجھائی؟ لا الہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. ٹھیک. یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا، شاہانہ نظام، جو اللہ تعالیٰ کے عدالتی نظام کو شو کرتا ہے. وگرنہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہوں، میرا باخبر ہونا ہی کافی ہے. نہ مجھے کرامن کاتبین کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جسم کا رواں رواں شہادت دے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نہ زمین کا چپا چپا شہادت دے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نہ زمان و مکان، نہ کوئی اور بندہ مجھے خبر دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. میرا خود باخبر ہونا ہی کافی ہے. کیا شان ہے اللہ کی اس جملے کے اندر، کمال کا بلیغ جملہ ہے. لا الہ الا اللہ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. وہ اللہ جو اپنے بندوں کی گناہوں سے باخبر ہے، اس کا باخبر ہونا ہی کافی ہے. اس اللہ کی شان یہ ہے، اس نے آسمانوں کو، زمین کو، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسے 6 دن میں پیدا کیا. 6 دن سے مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے، متشابہات میں سے. ثم استوى علی العرش. پھر اپنی خدائی شان سے بیٹھا، قائم ہوا عرش پر.
اللہ کس طرح بیٹھا ہے، کس طرح مستوی ہوا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم استوا کا مطلب تو جانتے ہیں، مستوی ہوا، بیٹھا، ٹھیک، ہم حقیقت نہیں جانتے کہ اللہ عرش پر قائم ہے، کیسے ہے، اپنی شان کے مطابق ہے، ہمیں پتہ، ہماری طرح نہیں جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں، یہ تو مخلوق بیٹھتی ہے۔ جب مخلوق بیٹھتی ہے چاروں طرف سے گھیرے میں آتی ہے، اس کے لیے ایک مکان ثابت ہوتا ہے بیٹھنے کا۔ اللہ کے لیے اس طرح کا بیٹھنے کا مکان ثابت کرنا، کہ چاروں طرف مکان ثابت کرنا اور چاروں طرف سے پھر گھیرے میں آنا زمان و مکان کے، اللہ کے لیے ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر کی باتیں ہیں۔ بس اللہ عرش پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان، اس کی شان کے متعلق تو کسی باخبر سے پوچھو کہ اس کی شان کیا ہے۔ یہاں خبیرا، فاسأل بہ خبیرا، اتنا یہ باکمال، اتنا یہ بلیغ جملہ ہے نا، یہ جملہ انتہا کر دیتا ہے بلاغت کی۔ بھئی رحمان کی شان باخبر سے پوچھو، باخبر تو نبی بھی ہو سکتا ہے، باخبر صحابی بھی ہو سکتا ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، دیندار بھی ہو سکتا ہے، دنیا دار بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے، سماج سے واقف بھی ہو سکتا ہے، اور سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جو جتنا باخبر ہوگا وہ رحمان کی شان کے سامنے اتنا ہی سر تسلیم خم کرتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑا باخبر، سب سے بڑی باخبر ہستی رحمان کے بارے میں، ہستی انبیاء ہوتی ہیں، انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی امام الانبیاء، وحی کا مرکز، وحی کے نزول کا مرکز امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المعصومین۔ تو وحی کے زور پہ جو باخبر اللہ کے نبی ہیں وہ کوئی اور نہیں، کہ نبی سے جا کے پوچھو کہ رحمان کی شان کیا ہے۔ پھر نبی کی جو مجلس پہ بیٹھنے والے صحابہ ہیں، جو مزاج شناس نبوت ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو، ٹھیک۔ پھر بندے کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم دی ہوتی، عقل دی ہوتی ہے، وہ اپنی وزڈم کو، فراست کو، عقل کو استعمال کرتے ہوئے رحمان کی شان میں کھویا چلا جاتا ہے۔ جا کے تم ایسے بندے سے پوچھو جو اپنی عقل کی صلاحیت کو رحمان کی قدرتوں کے نشان کو تلاشنے میں صرف کرتا ہے، جا کے اس سے پوچھو رحمان کی شان کیا ہے۔ پھر جا کے تم کسی کیا کہتے ہیں، جو سماج میں جو مشاہدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی مشاہدے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، ان سے جا کے پوچھو کیسے کیسے مشاہدوں سے کس طرح انہوں نے رحمان کی شان انہیں دکھی، جا کے تم ان سے پوچھو۔ تاریخ دیکھو، تاریخ سے تمہیں پتہ چلے گا رحمان کی شان کیا ہے۔ لوگوں کے معاملات، لوگوں کے طور و اطوار، لوگوں کے مزاج، ان کا آپس میں ملنا جلنا، بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا، اس سے جو رحمان کی شان سامنے آتی ہے، ان سے پوچھو جو اس چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ ماں اور اولاد کا تعلق، باپ اور اولاد کا تعلق، جانوروں اور ان کی اولاد کا تعلق، انسان اور ان کی اولاد کا تعلق، تمام مخلوقات کا ایک دوسرے سے تعلق، اس سے بھی رحمان کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ جا کے پوچھو جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں۔ جغرافک چینل پہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کیا کیا حیوانات پہ تحقیق ہوتی ہے؟ جو جتنا تحقیق کرے گا رحمان کی قدرتوں کے نشان، جن میں رحمت بھی بری ہوگی اور رحمت کے علاوہ اور قدرتیں بھی بری ہوں گی، منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں، جا کے ان سے بھی پوچھو رحمان کی شان کیا ہے۔ اسی طرح سائنٹسٹ ہیں، وہ جو بندہ خلاؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، خشکی میں، تری میں سائنسی تحقیقات میں مصروف ہے، اس کے سامنے کس طرح کائنات کھل کے سامنے آتی ہے، پھر اس جو کھل کے کائنات سامنے آتی ہے اس میں رحمان کی شان کیسے نکھرتی ہوئی سامنے آتی ہے، جا کے تم اس سے پوچھو رحمان کی شان کیا ہے۔ کیا کمال کا بلیغ جملہ ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان، اس کی شان، خبیر سے پوچھو، جا کے باخبر سے پوچھو۔ تو باخبر بندہ وحی سے بھی ہوتا ہے، سائنس سے بھی ہوتا ہے، عقل سے بھی ہوتا ہے، تاریخ سے بھی ہوتا ہے، مشاہدے سے بھی ہوتا ہے، آپس کے معاملات سے بھی ہوتا ہے، کئی طریقے ہیں اس کے، سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کفار سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو،
قالو کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے، وما الرحمن، نہیں جانتے ہم رحمان کو۔ اور صحیح احادیث میں بات ثابت ہے کہ کفار رحمان و رحیم کے ناموں سے ناآشنا تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا نہ بسمک اللہم لکھو، تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے۔ جب ان کو کہتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے، انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اسی کو سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے، جس کے لیے تو ہمیں کہتا ہے۔ وزادہم نفورا، نبی کی دعوت سے ان کی نفرت مزید، نبی کی دعوت سے ان کے بدکنے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نبی دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے سے نہ ماننے والوں کے مفادات پر، خیالات پر، رسوم و رواج پر، ان کی اپنی اوقات پہ زد پڑتی ہے، ضرب پڑتی ہے۔ پھر وہ نبی کی دعوت کو دعوت نہیں سمجھتے، چوٹ سمجھتے ہیں۔ جب وہ نبی کی دعوت سے ان کے مفادات پہ، خیالات پہ، عقائد پہ، رسوم و رواج پہ ایک طرف ضرب پڑتی ہے، اور دوسری طرف پھر نبی کی دعوت کو دعوت بھی نہیں، چوٹ سمجھتے ہیں، تو پھر بدکنے میں اضافہ تو ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو بدکنا ہے، یہ خود بدکنے میں ان کا اپنا قصور ہے، اس لیے وہ پکڑے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا